مہینے جو اسلام کے ہے وہ 12 ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی اس دن مکمل کر دی، اس دن طے کر دی، یوم خلق السماوات، جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اور مہینوں کی جو تعداد ہے 12، ان میں سے 4 حرم اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے قرار دے دیے۔ اب 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں، باقی بچے 8۔ 8 مہینے بھی اللہ رب العالمین ہی کے ہیں، لیکن یہ جو 4 اللہ رب العالمین نے خاص کیا، ان مہینوں میں ہمیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کام سے خصوصی بچنا چاہیے، لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، گالی گلوچ سے بچنا چاہیے۔ مسلسل یہ مہینے چلی رہے، ذی القعدہ بھی حرمت والا تھا، ذی الحجہ بھی حرمت والا تھا، اب محرم ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ جیسے رمضان المبارک یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا ہے، تو کیا 11 مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ 11 بھی اللہ کے، لیکن اللہ نے بس ایک مہینے کو فضیلت بخش دی، اور ہم اور آپ بھی اس مہینے میں ٹی وی کے اوپر پردہ لگا دیتے، اور جیسے ہی وہ مہینہ ختم ہو جائے تو پردہ ہٹ جاتا ہے، تو ہم خود اس کی رسپیکٹ کرتے، اچھی بات ہے، کوشش کرے کہ وہ سال بھر رکھے ویسے ہی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے محرم الحرام کو حرمت والا قرار دے دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر محرم کا نام جب بھی آتا ہے تو 2 چیزیں خاص ہو جاتی ہے۔ پہلا، ہمارے بریلوی مکتب فکر کے بھائی جو تعزیہ داری میں چلے گئے۔ دوسرا، شیعہ بھائی، وہ کس میں چلے گئے؟ ماتم میں۔ محرم، یہ 2 پارٹی بن گئی اب محرم میں۔ ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں، جس میں بریلوی دیوبندی سب شامل ہے، شیعہ نہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور جتنے بھی بنے ہوئے سارے شامل ہیں، تو جب ہم اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہمارا کیا رول ہونا چاہیے اس مہینے میں؟ اگر ہم بھی شیعوں کی طرح ماتم کرنے لگ جائے، شیعوں کی طرح الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ جائے، تو آپ پھر اپنے آپ کو اہل سنت کہنا چھوڑ دو، ہم کچھ کہیں گے ہی نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو پھر مجبوری ہے میری کہ مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر آپ نہیں کہو گے تو مسئلہ ہی ختم ہے بھائی، کوئی بات نہیں، آپ اپنے راستے، میں اپنے راستے، لکم دینکم ولی دین، تمہیں جو کرنا ہے کرو، مجھے جو کرنا ہے کروں گا، لیکن لیبل لگائے ہوئے کیا؟ اہل سنت والجماعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، گروہ میں، ایک جماعت حق پر ہوگی۔ وہ جماعت کی نشانی کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال محرم میں کیا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال دنیا میں کیا تھا محرم کے مہینے میں۔ اگر ہم یہ دیکھ لیے تو سمجھ جاؤ ہم جنتی جماعت کے نقش قدم پہ چل رہے۔ اگر ہم یہی نہیں دیکھتے ہیں تو پھر ہم ظاہری طور پر بھی جنتی جماعت کے نقش قدم پر نہیں ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں جو جوڑ کر رکھا جاتا ہے وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 10 محرم کو شہید کیا گیا تھا کربلا میں، اور دردناک شہادت تھی، مظلومانہ شہادت تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہمارے ذہن میں اسے ایسے چپکا دیا گیا، ایسے چپکا دیا گیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اسلام میں یہی ایک شہادت ہے جو بہت خطرناک اور دردناک اور مظلومانہ ہوئی ہے، جبکہ اس سے پہلے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے ذی الحجہ کے مہینے میں۔ وہ شہادت ظاہری طور پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے بھی زیادہ مظلومانہ شہادت تھی، یہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا کیسے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ڈیفینس کرتے ہوئے گئے ہیں دنیا سے، جب کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ گئے ہیں، وہاں انہوں نے بیعت کرنے سے منع کر دیا، حق کی آواز بلند کی امام حسین رضی اللہ عنہ نے، کھڑے رہے،
باطل کے آگے جھکے نہیں، لڑائی کے لیے تیار تھے، لیکن لڑائی کیے، ڈیفینس کیے، تلوار اٹھائے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے انہوں نے ڈیفینس ہی نہیں کیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ مظلومانہ زیادہ ہے، یعنی یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ میں تلوار ہی نہیں اٹھاؤں گا، اور وہ بیچارے بیٹھے رہے، انہیں اسی حال میں شہید کیا گیا، تو یہ زیادہ مظلومانہ شہادت ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کم مظلومانہ ہے، وہ بھی مظلومانہ شہادت ہے، نماز پڑھ رہے، اس حال میں فیروز لولو خنجر مارتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، زخم میں تڑپ رہے ہیں، تڑپتے 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 اس دنیا سے جاتے۔ پھر اور چلے جاؤ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کم مظلومانہ ہے، ساروں کی شہادت مظلومانہ ہے، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت تو کتنا زیادہ مظلومانہ ہے، ایک ایک آنکھ کو کاٹا گیا ان کے۔ تو پتہ چلا اگر ہم اسلام میں شہداء کے دن منانے لگ جائے تو کوئی دن خالی نہیں رہے گا، ایک سے بڑھ کر ایک شہید ہمیں ملیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان نہیں بلکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء قرار دیا ہے، یعنی کیا کہ جتنے شہید ہونے والے ہیں اور جتنے شہید ہو چکے ساروں کے سردار کون ہے؟ بیٹھے مت رہو چپ چاپ، کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ ہم کہتے ہیں واقعی مظلومانہ شہادت ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، لیکن تاریخ میں صرف یہ ایک شہادت نہیں رہی ہے بلکہ بہت سی شہادتیں ہوئی ہیں، ہم ساری شہادتوں بھول جاتے ہیں۔ اگر ہم منانے لگ جائے تو ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان کی شہادت کیوں نہیں مناتے؟ اگر ہم منانے لگ جائیں تو حضرت حمزہ کی شہادت کیوں نہیں مناتے؟ اگر ہم منانے لگ جائیں تو حضرت جعفر کی شہادت کیوں نہیں مناتے جو اہل بیت میں سے تھے؟ انہیں بھی تو شہید کیا گیا، ہم ان کی شہادت کیوں نہیں مناتے؟ وہ بھی منانا چاہیے ہمیں۔ تو پتہ چلا کوئی دن خالی نہیں رہے گا، کسی نہ کسی شخصیت کی شہادت رہے گی ہی رہے گی۔ ایک اور اہم چیز، جب آپ کہتے ہو بقول آپ کے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، ہے تو اللہ رب العالمین کا قول، لیکن آپ اس سے غلط مفہوم اگر نکال رہے ہو، آپ کے ہی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ کہتے ہو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مرا ہوا نہ کہو، بل احیا، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ ہم تو بتاتے کہ وہ دنیا سے جا چکے، وہ جو زندہ ہے وہ ان کی عزت، ان کے وقار، ان کے احترام کے لیے کہا گیا کہ انہیں مردہ نہ کہو، بقول آپ کے کہ وہ تو سارے زندہ ہے۔ تو جب سارے زندہ ہے تو زندہ کا ماتم کیسے؟ آپ کے والد صاحب زندہ ہے، ماتم کرو گے؟ رونے لگ جاؤ گے بیٹھے بیٹھے گھر میں؟ نہیں رہو گے۔ جب زندہ ہے شخصیت تو اس کا ماتم بنتا نہیں ہے۔ ہم کہتے نہیں، زندہ اس سینس میں زندہ ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی؟ کیا شہید کی بیوائیں دوسری شادی نہیں کرتی؟ جب سارے معاملات ہو رہے، شہید کے گھر والے روتے نہیں ہیں؟ روتے۔ شہید کے گھر والے کیا اس کا جنازہ اٹھا کر لے کے نہیں جاتے؟ کیا اس کے لیے دعا نہیں کرتے؟ تو اگر زندہ ہے تو یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے؟ پتہ چلا زندہ نہیں ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ مردہ نہ کہو، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا ایک عزت ہے، ان کا ایک احترام ہے، مردہ نہ کہو انہیں۔ اور ایک اور چیز، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے زندہ تو ہے لیکن آپ جیسے زندہ نہیں ہے۔ اگر زندہ ہوتا، ہمارے جیسے زندہ ہوتے تو اللہ رب العالمین یہ نہیں کہتا کہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں شعور اس بات کا نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے کیسے زندہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں وہ زندہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ ہماری طرح ساری چیزیں سن نہیں سکتے، وہ ہماری طرح ساری چیزیں دیکھ نہیں سکتے، آپ کے جوابات دے نہیں سکتے۔ تو ہم اگر 10 محرم کو ماتم کریں گے، اگر ہم 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ماتم کریں گے تو یہ سب سے زیادہ ناانصافی کی بات ہے، کیونکہ صحابہ بہت سے شہید ہوئے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت بہت زیادہ تھی، کوئی دو رائے نہیں۔ اہل بیت کی فضیلت جو ہے وہ عام صحابہ کی فضیلت نہیں ہے۔ عام صحابہ کی فضیلت اور اہل بیت
ان دونوں کو کمپیئر کرنا ہی نہیں چاہیے. پہلی بات کمپیئر بنتا نہیں ہے. اہل بیت کا مقام بہت زیادہ اوپر ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام بھی بہت زیادہ اوپر ہے کیونکہ ان کے سامنے ہماری اوقات کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ کے سامنے ہماری ویلیو کچھ بھی نہیں, اہل بیت کے سامنے ہماری ویلیو کچھ بھی نہیں. تو اہل بیت کا مقام تو یقیناً بہت زیادہ اوپر ہے, لیکن ہمارے ذہن میں صرف چند شخصیات ہی بنی ہوئی ہے جو اہل بیت میں سے. کیا حضرت عقیل رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے نہیں تھے؟ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اہل بیت میں سے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے نہیں تھے, وہ بھی شہید ہوئے, ہمیں پتہ نہیں ہے. تو بہت سی شخصیات ہے جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے, چند لوگوں کو صرف ہائی لائٹ کیا گیا. ریزن صرف ایک ہی لوگ ہے جنہوں نے اہل بیت کی شان میں گلو کرتے 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 اتنا اوپر چلے گئے کہ صحابہ کے اوپر لعن طعن چالو کر دیے. اور ہم اس ذہن میں سوچتے سوچتے کچھ تو بات ہوگی, اس لیے ہمیں بھی صرف چند شخصیات کا نام ہے یاد ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ چند شخصیات کا نام ہمیں یاد ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سارے صحابہ کی عزت ہمارے لیے ضروری ہے, سارے صحابہ کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلو کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی شخصیت کی بھی شان میں گلو کی اجازت نہیں ہو سکتی. اگر ہوتی اجازت نہ, میں کہہ رہا ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی تھی کہ جس کی شان میں گلو کر سکتے تھے آپ, لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى, میری شان میں ایسا گلو نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں گلو کر دیا. انما انا عبد, میں اللہ کا بندہ ہوں, فقولوا عبد اللہ ورسول, تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے گلو نہ کرنا. جب اللہ کے رسول کی شان میں گلو نہیں ہے نا, تو کسی صحابی کی شان میں گلو آپ نہیں کر سکتے, چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کیوں نہ ہو. اور کمپیئر تو ہرگز نہ کیا کرو, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے نا, ہم کہتے ہیں جتنے بھی لوگ اس شہادت میں شامل تھے, شہید کرنے میں شامل تھے, غور سے سنو, جتنے بھی لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں شامل تھے, اس پلاننگ میں شامل تھے, اس پلاننگ کا حصہ تھے, ان ساروں پر اللہ رب العالمین کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. لیکن ہم ماتم نہیں کر سکتے, ہم ہر سال اس دن بیٹھ کے رونا دھونا نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے آج فلسطین میں کتنے بچے شہید ہو رہے, ان کے ماں باپ سے جب جا کے پوچھ رہے نا لوگ, تو ایک حد تک تو روئے, اس کے بعد وہ خوش ہو رہے کہ میرا بچہ کیا ہو رہا ہے, شہید ہو رہا ہے. تو پتہ چلا کوئی شہید ہو رہا ہے نا, تو ہمیں خوش ہونا ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا ہوا ہے, شہید ہوا ہے, اس کا مقام اور بڑھ گیا. ایک اور اہم چیز کہ 10 محرم کی فضیلت یا پھر صرف محرم کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بھی نہیں ہے, یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو. ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ 10 محرم کس کی وجہ سے فضیلت والا ہوا ہے, بتاؤ جلدی جلدی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے فضیلت والا ہوا ہے نا, ہمارے ذہن میں یہ ہے, لیکن وہ پہلے ہی سے فضیلت والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے یا جانے کے بعد؟ کب ہوئی ہے؟ جانے کے بعد ہوئی نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت میں ہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا, وہ دور جو جہالت کا تھا, اس جہالت کے دور میں بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے لوگ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ڈکلیئر کیا گیا, تب بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے, مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ روزہ رکھتے, یہودی. اللہ کے رسول سوال کرتے کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہو 10 تاریخ کو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی, اس وجہ سے شکرانے کے طور پر ہم 10 تاریخ کو روزہ رکھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ سے زیادہ تو حقدار ہم ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھے نجات کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چالو کر دیا, پہلے ہی سے تھا, لیکن اللہ کے رسول نے اس کے اوپر مہر لگائی کہ 10 تاریخ کا ہم روزہ رکھیں گے. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت میں ہم ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھیں گے. کس کی مخالفت میں؟ دیکھو اللہ کے رسول کتنا سوچ رہے ہیں یہودیوں کی مخالفت, کہ یہودی اگر یہ کام کر رہے ہیں نا, اس کا الٹا ہی کام ہم کریں گے, ان کے برابر کام نہیں کریں گے. اور ہم کتنی چیزوں میں یہودیوں کی برابری کر کے بیٹھے ہوئے. معذرت کے ساتھ
برا لگ سکتا ہے، لیکن داڑھی بھی ہم نے کیوں چھوڑا یہ آپ بہتر جانتے ہو۔ داڑھی کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نے چھوڑ دیا۔ اب چلو آپ نے ماحول کو دیکھ کے چھوڑا ہو، جو بھی ہو، لیکن اگر کوئی قوم جس کی مخالفت اللہ کے رسول نے اس لیول تک کی ہے، وہ لوگ بھی اگر چھوڑ رہے ہیں نا تو ان کی مخالفت میں رکھنے لگ جاؤ، ثواب بہت ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے کتنی مخالفت کی ان کی، رکھنے لگ جاؤ داڑھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے، تو ہمیں پتہ چلا کہ 10 محرم کے دن ہم کیا کریں گے؟ سویلے لگائیں گے، شربت بانٹیں گے، ناچیں گے، ماتم کریں گے، نہیں، کیا کرو گے؟ روزہ رکھیں گے۔ اور مخالفت میں ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھیں گے 9 تاریخ کا، نہیں رکھ سکے 10 کا رکھو گے اور 11 کا رکھو گے، مخالفت میں 11 کا رکھو گے انشاءاللہ، اگر 9 کا نہیں رکھ سکے تو 10 11، کیسے بھی مخالفت کرنا ہے، چاہے ایک دن پہلے کا رکھو چاہے ایک دن بعد کا رکھو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ تو ہمارے شیعہ بھائیوں کا مسئلہ تھا، اب آ جاؤ ہمارے اوپر بھی، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماع کہہ رہے ہیں، تعزیے نکالنے لگ گئے۔ کہاں سے آیا بھائی تعزیے؟ دین کب مکمل ہوا ہے؟ جلدی جلدی جلدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1450 سال پہلے تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں رہتے ہوئے مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا، اللہ کے رسول کے رہتے ہوئے دین مکمل ہوا ہے۔ تو جب دین مکمل ہو گیا اسی وقت، تو بعد میں تعزیے کا تو سوال ہی پیدا نہیں، تعزیہ نکلتا کس کے نام پہ؟ جلدی جلدی بولا، ایسا بیٹھے رہتے نظر کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، سمجھ لو تھوڑا۔ تعزیہ نکلتا کس کے نام پہ؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ نکلتا ہے نا، تو اللہ کے رسول کے زمانے میں تو ان کی شہادت ہی نہیں ہوئی تھی، تو پتہ چلا وہ دین کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دین مکمل کب ہوا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے دین مکمل ہو گیا ہے، تو تعزیہ داری دین کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مطلب ایک دور دور تک شک بھی نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارے جو نان مسلم بھائی گنپتی اٹھا کے لے کے جاتے ڈبانے کے لیے، سیم ہو بہو کاپی پیسٹ کام مسلمان کرتا ہے۔ دیکھو برا لگے گا، معافی چاہوں گا میں، ہو بہو کام ہو رہا ہے، وہ بھی اٹھا کے لے جا رہے، آپ بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہو، وہ بھی بیٹھاتے آپ بھی بیٹھا رہے ہو، دن دن پہ اٹھتا ہے، یہاں کا تو مجھے اتنا نہیں پتا، دن دن پہ اٹھتا ہے، 8ویں دن یہ والا اٹھے گا، 6ٹھے دن یہ والا اٹھے گا، 10ویں دن یہ والا اٹھے گا، یہ ساری تاریخیں بھی فکس ہے، اور اس دن اٹھا کر یہ لوگ بھی آخری میں جا کے وہاں پر پانیوں میں ہی ڈباتے، بہت سے لوگ جا کر وہاں پر دفنا دیتے، کھڈا کر کے اس کے اندر دفنا دیتے، یہاں پتہ نہیں کیا کرتے، ہر جگہ کا الگ الگ ہی ہے۔ بدعت ایسی چیز ہے نا کہ وہ بانجھ نہیں ہے، نئے نئے پیدا ہی کرتے رہتی ہے، کہیں کچھ چلے گا تو کہیں کچھ چلے گا، کہیں کچھ چلے گا تو کہیں کچھ چلے گا۔ تو یہ تعزیہ داری جو نکلی اگر ہم کرتے ہیں تو ہم صرف اور صرف بدعت میں نہیں بلکہ کسی اور قوم کی مشابہت بھی اختیار کر لے رہے، بھلے سے آپ نہ کہو، تو ہو بہو کاپی پیسٹ کام ہو رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم چیز، تعزیہ داری میں ڈھول بجا رہے، کھلا حرام، امام صاحب بول نہیں سکتے، انہیں مسجد سے بھگا دیں گے، سارے کو پتہ ہے، کیا ہمارے بریل بھائیوں کو نہیں پتہ ہے کہ ڈھول بجانا حرام ہے؟ ڈھول بجانا جائز ہے، ڈھول بجا رہے کس کی شہادت میں؟ امام حسین کی شہادت۔ بے وقوف، مجھے بہت غصہ آتا ہے، معذرت چاہوں گا، بہت غصہ آتا ہے، اگر آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوگا تو ڈھول بجاؤ گا اس دن؟ حضرت حسین شہید ہوئے، ڈھول بجا رہا ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں، ڈھول بجاتے، اور صرف ڈھول نہیں بجا رہے، یہاں عصر کی نماز ہو رہی ہے اور وہاں ڈھول بجا رہے، ناچ رہے سارے، اور کیا ہے؟ عاشق حسین رضی اللہ عنہ، میں ہوں حسینی، مطلب ہم سب تو بیوقوف ہے، ہمیں تو محبت ہی نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم حرام کام نہیں کریں گے، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کتنی بھی بڑی تکلیف ہو ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ڈٹ جائیں گے، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم باغیوں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جان تو دینا گوارا ہے لیکن اللہ کی راہ سے ہٹنا گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے محبت کی علامت۔ آپ جو صرف ڈھونگ رچ رہے ہو اہل بیت سے محبت کا، چاروں طرف خواتین گھیری ہوئی ہے، بیچ میں ناچ رہا ہے کمبخت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ہے نہیں ہے؟ وہ کیا کہتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے؟ مجھے دفنانا اس حالت میں کہ کسی غیر محرم کی نظر بھی میرے جنازے کے اوپر بھی نہ پڑے، مجھے دفنانا رات میں۔ کب دفنانا کہہ رہی ہے؟ رات میں۔ کیوں؟ مجھے رات میں لے جاؤ گے تو کوئی غیر محرم میرے جنازے کو بھی نہ دیکھے، تو ہم
کس طور پر اپنے جسموں کی نمائش کر رہے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں ہم محبت والے ہیں نا تو عمل سے بتاؤ محبت. وہ دفنانا بھی کہہ رہی ہے کہ رات کے وقت میت کے اوپر نہ دیکھے غیر محرم, میت کے اوپر, مانے مطلب میں زندہ نہیں ہوں لیکن میرے جنازے کو بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے. اور خواتین زندہ ہے, چاروں طرف رکی ہوئی ہے, لیکن وہ الگ بات ہے ضمیر مر چکا ہے, چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے, بیچ میں مولوی ناچ بھی رہا ہے جسے صاحب کا نام دے دیے. صاحب ناچ رہے, خوب سواری آ رہی ہے, کیا سمجھ رہے امام حسین کی حاضری ہو رہی ہے. اتنا پاگل حد ہے. کتنے ناچ رہے انڈیا کے اندر؟ لاکھوں ناچ رہے, لاکھوں. تو کتنے امام حسین آ گئے؟ اب کچھ بچا ہی نہیں بولنے کے لیے. کیا سمجھاؤں میں آپ کو؟ اسی سے سمجھ جاؤ کہ صرف آپ کو بیوقوف بنا رہے, کچھ نہیں آ رہی حاضری. اور لائیو بتاؤں, اگر وہاں پہ کوئی اہل توحید بندہ کھڑا ہو گیا جو ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا, اس کو سواری نہیں آئے گی, گارنٹی ہے میری. لاک ڈاؤن میں پھنس گیا تھا. میں آج تک یہ چیزوں میں گیا نہیں ہوں, لیکن لاک ڈاؤن میں پھنس گیا. اب کیا ہوا, مجھے پتہ چلا کہ صاحب کو سواری آتی ہے, سواری آنے کے بعد جنازہ کہہ رہا ہوں میں, تعزیے کو اٹھایا جاتا ہے. کیا؟ تعزیے کو اٹھایا جاتا ہے صاحب کو سواری آنے کے بعد. ٹھیک, ڈن ہو گیا. اب کبھی میں نہیں گیا ہوں, لیکن اس ٹائم پہ کیونکہ لاک ڈاؤن تھا, کام دھندا نہیں, چلو ان کا بھی تھوڑا تماشا دیکھ لے, تو ہم پہنچ گئے وہاں پہ. لیکن جانا نہیں, آپ لوگ نہیں جانا چاہیے. میں صرف اس لیے گیا تھا, کرتے کیا یہ بیوقوف دیکھوں تو, تاکہ آپ کو بتا سکوں یہ بھی کرتے. میں گیا, میں کھڑا ہوں, صاحب کو سواری نہیں آئی, اور اصول تھا کہ جب تک سواری نہ آئے تعزیہ اٹھے گا نہیں. سواری آنے کا کیا مطلب؟ وہ گھر کے اندر ہوتے, بیٹھے بیٹھے اچانک ایسا ایسا ہلیں گے بھائی صاحب, مطلب کیا حاضری ہو رہی ہے بھائی صاحب, ہلیں گے اچانک بہت ڈینجر طریقے سے ہلنے لگ جائیں گے. پھر 4 لوگ ان کی کمر پکڑیں گے, اور کیا سمجھتے ہیں جس نے کمر پکڑ لیا وہ جنتی ہے, پکا کنفرم جنتی, جس نے کمر پکڑ لیا. 4 آگے کمر پکڑ رہے اور وہ ناچ رہا ہے. خوب کیا ہو رہا ہے؟ امام حسین کی حاضری ہو رہی ہے. یہ ہوتا ہے سواری. اور جب سواری آ گئی, وہ ناچتے ہوئے باہر نکلتا ہے, تب جا کے تعزیے اٹھائے جاتے. اب میں وہاں کھڑا ہوا ہوں, مجھے دیکھنا تھا کہ یہ ہوتا کیسے. بھائی صاحب کو سواری ہی نہیں آ رہی. 2 بار ہو گیا, 3 بار ہو گیا, قریب 3 گھنٹے تک کھڑے رہ گئے. رات کافی ہو گئی, 9-10 بج گیا. بھائی کو سواری ہی نہیں آ رہی, کیا ہو رہا ہے, یہ سواری آ کیوں نہیں رہی ہے؟ بولے نہیں صاحب کی طبیعت. صاحب بھی بیوقوف بنانے میں ہائی لیول ہے. وہ کیا کہتے پتہ ہے؟ وہ کہتے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو میں باہر نہیں آ سکتا ہوں. اس سال ایسے ہی اٹھے گا تعزیہ, ویسے ہی اٹھا دیے. یہ ہوتا ہے توحید کی پاور. آپ اگر توحید والے ہو, اگر آپ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے ہو, تو آپ کے سامنے جادوگر جادو بھی نہیں کر سکے گا. یہ چیز یاد رکھنا. لیکن ہو پکے ہو, کسی قبر پہ الٹے سیدھے کرتوت چل رہے مزارات پہ, آپ توحید والے وہاں پہنچ گئے نا, لیکن پکے ہو. ایک ہوتا ہے نا شک والے, ادھر بھی تھوڑا ہوں ادھر نہ, اس سے نہیں ہوتا. ایمان پکا ہونا چاہیے. ایمان پکا ہے, وہاں پہنچ گئے تو آپ کے سامنے الٹی سیدھی حرکتیں بھی بند ہو جائے گی, ہوئے گا ہی نہیں. اور سب اب بہانے بنانے لگ جائیں گے, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, یہ ساری چیزیں. لیکن یہ چیز یاد رکھنا کہ جہاں پر اللہ رب العالمین کی خالص توحید والا بندہ ہو, وہاں پہ شیطان آ نہیں سکتا ہے. وہ امام حسین کی حاضری نہیں ہوتی, وہ شیطان کی حاضری ہوتی ہے. وہ نچاتے امام حسین, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, نقل کفر. امام حسین نہیں نچاتے, اللہ اکبر, اللہ ہم سب کو بچائے. وہ نچاتا آپ کو شیطان ہے. آپ نام دے کے رکھے, کون نچا رہا ہے؟ نعوذ باللہ. یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور یہاں تک کہ خواتین کھڑی ہوئی ہے, بیچ میں پیترے کھیلتے. پتہ ہے یہاں پہ بھی کھیلتے کیا پیترے؟ سنی کی بات کر رہا ہوں, اہل سنت والجماعہ والے. شیعوں کا تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں, ان کا بھائی وہی ماننا ہے, وہی سکھایا گیا, وہ ہٹا دو. جو آپ نے آپ کو اہل سنت کہتے, رومال لیتے ایسے ایسے ناچ رہے, بیچ میں رومال لے کے ناچ رہے, پورا ایسا نوجوانوں کا گروپ ناچ رہا ہے, اور سائڈ میں پوری لیڈیز کھڑی ہوئی, اور بیچ میں صاحب بھی کھڑے ہوئے. یہ صاحب نہیں, یہ ڈھونگ رکھنے والا شیطان ہے, شیطان. یہ چیز یاد رکھو, کیونکہ اگر وہ صاحب ہوتا, اگر وہ کوئی علم والا ہوتا نا, تو کبھی بھی خواتین کے بیچ میں کھڑے نہیں ہوتا. اور وہ ناچتے کون ہے پتہ ہے؟ نوجوان. وہ تو پتہ ہے مجھے کیوں ناچتے سب لیڈیزوں کے بیچ میں جا کے. کنوارے ہی رہتے اکثر, تو شادی شدہ نہیں رہتے وہاں, سارے کنوارے پہنچے رہتے رومال لے کے ناچتے ہوئے. تو یہ ساری بےہودگی پھیلا رہے ہیں. اسلام کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. تعزیہ داری یہ اسلام کے اندر دور دور تک نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. ہاں رہا مسئلہ 10 محرم کو جہاں پر روزے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, اس دن بھی الٹی سیدھی حرکتیں آ گئی. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہم جائیں گے نا, تو نئی نئی چیز ایجاد ہوتی رہے گی. اب آپ لاکھ چالو ان سے کہنا کہ یہ نہیں ہے, نہیں ہے, آپ کی بات پبلک ماننے والی نہیں ہے, کہیں گے وہاں بھی ہو گیا ہے. آپ کا ہی مولانا اگر کھڑے ہو کے بولے گا نا کہ ڈھول بجانا کیا ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے, اے سے بھاگو, یہ کیا ہو گیا ہے,
وہاں بھی ہو گئے. نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. یہ مطلب یہ ابھی چل رہا ہے ٹرینڈنگ میں, مطلب ایک کوشش کر کے لوگ بول بھی رہے, تو جو بول رہا ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, تو وہاں بھی ہو گیا, لگ رہا ہے اس کے اندر اثر آ رہا ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہے. علماء سے بھی کہوں گا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہوتے؟ علماء. تو آپ علماء کا نام مت خراب کرو. پبلک سے ڈر رہے ہو, جو تمہیں ایک وقت کی روٹی نہیں دے سکتی, کیا اوقات ہے تمہاری کچھ؟ مجھے کھانا کھلا سکتے ہو آپ؟ کھانا کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. تم پبلک سے ڈر رہے ہو, کس سے ڈرو؟ اللہ سے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ماننے والے ہیں, تو کیا اسباب کی دنیا میں انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میں جب کربلا پہنچوں گا تو مروں گا ہی, شہید ہوں گا ہی؟ نہیں پتا تھا. اسباب کی دنیا میں 100% یقین تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اسباب کی دنیا پورا یقین تھا, لیکن پھر بھی جھکے نہیں. عزت کی موت, عزت کی شہادت گوارا تھی انہیں ذلت کی زندگی سے. ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے, سبق یہ لینا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے. باغیوں کا ساتھ نہیں دینا ہے, منافقوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے, ہمیں حق کا ساتھ ہمیشہ دینا ہے. جو انسان حق کی بات کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور سارے لوگوں سے کہوں گا کہ ان جلوسوں میں شامل مت ہونا, کیونکہ اگر آپ شامل ہوتے ہو تو آپ بڑھاوا دے رہے ہو ایک طریقے سے, اور آپ کا بھی ہاتھ آ جائے گا. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. معروف میں ایک دوسرے کی مدد کرو, حکم دو, اور ایک دوسرے کو برائی کے کاموں سے روکو. آپ خود ہی جا کے اگر شامل ہو جاؤ گے, آپ بھلے سے آپ مانتے نہیں ہو, لیکن آپ اگر شامل ہو جائیں گے تو ان کو لگے کوئی اچھا کام کر رہا ہوں میں. تو ان چیزوں سے بچو. اگر کوئی جا کے ناچ رہا ہے, الٹی سیدھی حرکت کر رہا ہے, اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.